اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ 10 آیات مبارکہ پر مشتمل قرآن پاک کا 12واں رکوع ڈیوائن کویشچننگ یعنی ربانی استفسار پیش کر رہا ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا میرے بھیجے ہوئے پیغمبر کے سامنے تکبر کرو گے؟ کیا کسی کو جھٹلاؤ گے اور کسی کو قتل کر دو گے؟ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی، مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں اور جبرائیل سے اس کی تائید بھی کی۔ مزید استفسار کیا جا رہا ہے کہ اگر رب کی اتری ہوئی کتاب کو ماننے والے ہو تو اپنے نبیوں کو جھٹلاتے اور قتل کیوں کرتے رہے ہو؟ اس رکوع میں اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو شرم دلانے کے لیے مزید سوال کرتے ہیں کہ تم تو دعا کیا کرتے تھے کہ آخری نبی کا جلد از جلد ظہور ہو تاکہ اس کے صدقے کافروں کے خلاف ہمیں فتح نصیب ہو۔ اب جب کہ وہ عظیم ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئی ہیں اور ساتھ ہی ایک ایسی کتاب بھی آ گئی ہے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے، صرف یہی ضد ہے نا کہ آخری پیغمبر اسرائیل علیہ السلام سے نہیں بلکہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس پر چاہتے ہیں اپنا فضل فرماتے ہیں۔ اس رکوع میں پھر سے بنی اسرائیل سے استفسار کیا جا رہا ہے، اگر تم دعوے دار ہو اور واقعتاً ایمان رکھتے ہو تو پھر اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کرتے رہے ہو؟ یاد کرو موسیٰ علیہ السلام معجزے لے کر آئے مگر ان کی غیر حاضری میں تم لوگوں نے بچھڑے کو خدا بنا لیا۔ یقیناً بچھڑوں سے محبت تمہارے کفر کی پاداش میں دلوں میں ڈال دی گئی تھی۔ یہ بھی یاد دلایا جا رہا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اور ان پر کوہ طور کو معلق کر دیا تھا، یہ تاکید کرتے ہوئے کہ ہماری دی ہوئی ہدایت کو مضبوطی سے پکڑو، مگر وہ لوگ تو زبان کو مروڑ کر بات بدلنے کی عادت رکھتے تھے۔ کہتے تو یہ تھے کہ ہم نے ہدایت سن لی مگر کرتے نافرمانی تھے۔ اللہ تعالیٰ استفسار کرتے ہوئے مزید پوچھتے ہیں کہ اگر مومن ہو تو ایسی حرکات زیب دیتی ہیں کیا؟ رکوع کے آخر میں ایک بہت ہی خوبصورت منطق پیش کی جا رہی ہے۔ اگر یہ زوم ہے کہ تم ہر صورت جنتی ہو تو پھر ذرا موت کی تمنا کرو اگر سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کبھی موت کی آرزو نہیں کریں گے۔ دنیاوی زندگی میں یہ مشرکین سے بھی زیادہ حریص ہیں، ہزاروں سال جینے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ یا کریم مولا، ہمیں بنی اسرائیل جیسی نافرمانیوں سے بچا کر رکھنا، نسلی اور علاقائی زوم اور تعصبات سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاک کر دینا۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔